سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا مومنوں کے درمیان صلح کرائیے، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان صلح کرائیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی ذات سے ڈریے، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت مومنین کی مدح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بابا مومن تو وہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیں، اگرچہ خود مشکلات کا شکار ہوں۔ اپنی مشکلات کو دبا کر دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینا یہ مومن کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، حضور علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں، انما المؤمنون کرجل واحد، بابا مومن تو ایک جسم کی مانند ہیں، ایک فرد کی مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ جب ایک بندے کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے، وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور جب ایک بندے کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ سر کی تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، آپ الگ الگ نہیں، آپ سب ایک جسم کے مانند ہو۔ آپ میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہونا یوں چاہیے کہ سب اس کی تکلیف میں برابر کے شریک ہوں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کون سا آئینہ؟ بابا جس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا پورا وجود اس آئینے کے اندر نظر آتا ہے، یہ مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو عیب ہے وہ آئینہ اسے کان میں بتاتا ہے، سب کے سامنے نہیں، تیرے اندر یہ عیب ہے، اور وہ آئینہ اس بندے کو عیب اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اس بندے کے اندر موجود ہے، اس عیب سے زیادہ بھی نہیں بتاتا، پوری مجلس میں ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ حضور علیہ
الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہے کہ اگر ایک مومن کو دوسرے مومن کے اندر کوئی عیب نظر آئے، اس عیب کا ڈھنڈورا مجلس میں نہ پیٹے، اس کے کان میں آ کر بتائے تیرے اندر یہ عیب ہے، اور عیب اتنا بتائے جتنا اس میں ہے، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ بتائے۔ میرے مسلمان دوستو، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے عیوب میں سے کسی عیب کو، کسی بندے کے کسی عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھیں گے۔ میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی یہ ساری کی ساری آیات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ساری کی ساری احادیث ہمیں صرف ایک بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہم انسان، ہم اللہ کے مومن بندے اپنے اندر دوسرے انسانوں کا احساس پیدا کر لیں، اپنے اندر بھائی چارگی کو پیدا کر لیں، اپنے اندر ہمدردی کا ماحول لے آئیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہی وہ بات تھی ہمدردی والی، بھائی چارگی والی، احساس والی، جو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے اندر بھی حضور نے اسی بات کو منتقل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایسا پاک معاشرہ اس روئے زمین پر وجود میں آیا کہ اس طرح کا پاک معاشرہ نہ اس دنیا والوں نے اس سے پہلے دیکھا، نہ اس کے بعد دیکھا، نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر انسانیت پر جو محنت کی، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا ایسا احساس کرنے والے، ایسی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے بن گئے کہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن ایک دوسرے پر خون نچھاور کرنے والے بن گئے۔ میرے مسلمان دوستو، میں چند واقعات ایسے ہمدردی کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام کے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چند افراد آئے، دکھنے میں بیچارے خستہ حال لگتے تھے، کپڑے پھٹے پرانے، چہرے سے لگتا تھا کہ کئی دن کے بھوکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے اعلان کیا، مہمان آئے ہیں، کوئی ہے جو ان کا اکرام کرے؟ صحابہ کرام واپس گھروں کو جاتے ہیں، جس کے پاس جو ہے حسب استطاعت لے کر آتے ہیں۔ کوئی دراہم لا رہا ہے، کوئی دنانیر لا رہا ہے، کوئی غلہ اناج لا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر جب اس پر پڑی، راوی کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے کھلے صحرا میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہو، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہو اور وہ جیسے چمکتا ہو، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے۔ کس بات پر؟ کہ میرے صحابہ تیار ہو گئے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک اعلان کیا ہے کہ بھئی مہمان ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، مدد کوئی کرنے والے بن جاؤ، اور ایسا ڈھیر لگ گیا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانی ہمدردی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹا سا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سنا ہوگا، 5000 سے زائد کتب احادیث میں ان سے روایات مروی ہیں، لیکن بڑی قربانی کے بعد اتنی روایت آئی ہیں۔ حدیث کتابیں اٹھاؤ، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر حضرت ابو ہریرہ کا نام لازمی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال۔ لیکن اس کے پیچھے بہت کہانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ صحابہ میں سے ہیں، صفہ کے جو طالب علم صحابہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی خاص بندوبست مستقل نہیں ہوتا تھا، جو کھانے کو مل گیا کھا لیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے بھوک انتہائی شدت کی تھی، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ مجھے کبھی کبھار بھوک ہوتی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھ پر غشی ہوتی، غشی۔ لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ آیا ہوا ہے، کوئی آ کر چپل سنگاتا، کوئی گردن پر آ کر پاؤں رکھتا، لیکن پتہ نہیں تھا ابو ہریرہ تو کئی دن کا بھوکا ہے، طالب علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک موقع تھا، بھوک کی شدت نے نڈال کر رکھا تھا، میں گھر سے نکلا کہ چلو بھائی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا، اس بہانے اس کو میری کیفیت پتہ چل جائے گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلے گا، کوئی کھانا وغیرہ کھلا دے گا۔ گھر سے نکلے، باہر آئے تو سامنے ملاقات ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی آپ کو نظر پڑے گی نا، پہلے نمبر پر نام ابو بکر کا ہی آئے گا، خلیفہ بلا فصل۔ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے تشریف لائے، میں ان کے پاس گیا، مسئلہ بیان کیا، وہ کہیں جلدی میں تھے، مجھے مسئلے کا جواب دیا اور چل پڑے، میری کیفیت محسوس نہیں کر پائے۔ اتنے میں دیکھا تھوڑی دیر میں سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لا رہے ہیں، اور قریب ابو ہریرہ میں سمجھ گیا ہوں بھوک کی شدت نے تجھے نڈھال کر رکھا ہے، کوئی پوچھ نہیں، چل میرے ساتھ، ہاتھ سے پکڑا اور چل دیے۔ ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں گئے، گھر پیغام بھیجا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دو، مہمان ہے۔ گھر سے پیغام کے جواب میں آیا کہ صرف ایک دودھ کا کٹورا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو جہاں کے سردار ہیں، گھر میں صرف دودھ کا ایک کٹورا ہے۔ اللہ نے آج ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ایک وقت میں تین چار قسم کے کھانے ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ میں صرف ایک دودھ کا کٹورا ہے، کہا وہی بھیج دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، صفہ کے جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ کہنے لگے بابا میرا تو کام ہو گیا، دودھ کا ایک پیالہ ہے، اصحاب صفہ تو اتنے زیادہ ہیں، یہ دودھ کا پیالہ تو انہیں میں تقسیم، میں تو ختم، میرے کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن حضور کا حکم ہے، گئے اصحاب صفہ جتنے بھی ہیں سب کو بلا کر لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، یہ پیالہ لو اور شروع ہو جاؤ سب کو پلانے کے لیے۔ حضور کی دائیں جانب سے شروع کیا، چلتے 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 آخری صحابی تک آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، پھر حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا پیا کہ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے تک دودھ آ گیا، یعنی خوب سیر ہو کر پیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ لیا اور خود نوش فرمایا۔ میرے مسلمان دوستو، اس روایت کے اندر بہت سی باتیں، معجزہ بھی ہے کہ دودھ کا ایک کٹورا ہے اور اتنے سارے صحابہ اور خود حضور علیہ السلام پی رہے ہیں، لیکن میں نے معجزہ بیان نہیں کرنا، میرا موضوع انسانی ہمدردی ہے، انسانی خدمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ کا پیالہ منگایا، پہلے خود نہیں پیا، پہلے اپنے صحابہ کو پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی ہمدردی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ ایسی مثالیں کوئی اور قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کس لیے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے ایک رہنما ہے، مشعل راہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے امت وہی کام کر کے حضور کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے۔ یہی کام صحابہ کرام نے کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں گشت پر ہیں، راستے میں چلتے چلتے ایک شہید صاحبزادی کا سامنا ہوتا ہے
کسی غزوے میں جنگ میں شہید ہو گئے تھے، بچے یتیم پیچھے رہ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، وہ صاحبزادی کہنے لگی چھوٹی بچی، کئی دنوں سے ہمارے گھر پر فاقہ ہے۔ امیر المؤمنین نے بچی کا ہاتھ اسی وقت ہاتھ میں لیا، فوراً بیت المال کے وزیر کے پاس گئے، سب کچھ نکلوایا، ایک وزیر کو ساتھ پکڑا، کہا سامان لو، اور سیدھا جا کر وہ کہنے لگے اتنا زیادہ نوازا امیر المؤمنین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم کہ آج ہم جن سہولتوں کے اندر ہیں پیچھے قربانیاں ان لوگوں کی ہیں۔ آج اگر ہم سہولتوں کے اندر ہیں، اگر آج ہم خلافت کے اندر ہیں، پیچھے قربانیاں ان لوگوں کی ہیں۔ میرے مسلمان دوستوں، انسانی ہمدردی کا جو درس استاذ نے دیا وہی شاگردوں کے اندر منتقل ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہیں، ہلال بن احمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ہماری دادی نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جب میری پیدائش ہوئی اس وقت میری دادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر خادمہ تھیں۔ عثمان رئیس تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ جب میری پیدائش ہوئی تو چند دن بیماری کی وجہ سے وہ خدمت پر جا نہ سکیں، اور جب چند دن کی رخصت کے بعد گئیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی کی وجہ پوچھی کہ آپ 2-3 دن نہیں، خیریت تو تھی؟ کہا میرا پوتا ہوا ہے اور گھریلو حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں آ سکی، بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا فوراً سے بیت المال سے سامان منگوایا اور سامان لے کر خود گھر گئے اور مزید چھٹیاں بھی ساتھ میں دیں۔ میرے مسلمان دوستو، انسانی ہمدردی یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر پانی کی کمی ہے اور کنواں صرف ایک ہے، اور وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں ہے، اور وہ یہودی مسلمانوں کو دگنے قیمت پر پانی بیچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو یہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، تمام مذاہب کے لوگ اس سے پانی لے کر جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہے قمبر، کسی جنگ سے مال غنیمت کثیر تعداد میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام نے اس مال غنیمت میں سے اچھی اچھی چیزیں چن کر علیحدہ کر کے اوپر کپڑا ڈال کر رکھ دیا، تاکہ میں امیر المؤمنین سے کہوں گا آپ کے لیے میں نے اچھی اچھی چیزیں چن کر علیحدہ کی، خوش ہو جائیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور یہ قمبر غلام جا کر کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کے لیے میں نے اچھی اچھی چیزیں مال غنیمت میں سے الگ کر کے رکھی ہیں، آ جائیں آپ کو دکھاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے ہیں، جب اس سامان کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں اے قمبر یہ تو بیت المال کا سامان ہے، یہ تو پوری امت کا سامان ہے، اس میں تو میرا حق نہیں ہے۔ فوراً وہ اٹھا کر بیت المال بھیجتے ہیں، جھاڑو لے کر جھاڑو لگاتے ہیں، جو ذرات ہوتے ہیں وہ بھی چن کر بیت المال میں جمع کراتے ہیں، کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے بچایا بیت المال کا مال۔ انسانی ہمدردی۔ میرے مسلمان دوستو، آج کے اس مجمع سے اٹھ کر مجھ سمیت ہم سب نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کو بدلنا ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے میرے بیوی بچے اچھا کھا لیں، میرا خاندان راحت کی زندگی گزار لے، بس پڑوس میں کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہیں، کوئی سروکار نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی بے روزگار ہے، کوئی سروکار نہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں نا، اوروں کے لیے جینا سیکھیے۔ اسلام اس بات دیتا ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیجیے، جینا سیکھیے۔
اپنے لیے تو ہر کو ہے۔ میرے مسلمان دوستو، آج اگر ہمارے اندر یہ مزاج دوبارہ پیدا ہو گیا نا میرے مسلمان دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں تو ہم آ ہی جائیں گے۔ معاشرہ بھی ہمیں اچھے نام سے یاد کرے گا، معاشرہ بھی ہمیں اچھے نام سے یاد کرے گا۔ اگر ہم معاشرے میں اور اللہ کے رسول کی فہرست میں پسندیدہ افراد بننا چاہتے ہیں، مزاج بدلنا ہوگا، اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے جینا سیکھنا ہوگا۔ اور جس فرد کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے لیے بھی ساتھ میں انسانیت کے لیے جینا سیکھ جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور معاشرے میں پسندیدہ فرد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔